اپنے شہداء، غازیوں اور جوانوں کو خراج تحسین پیش Crazy fans subscribe and support for latest shows and news. میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں۔ توحید کا نعرہ ہے، امید کا پرچم ہے، اپنی میری دھرتی ہے، اپنا میرا موسم ہے۔ اس حق پہ میں قرباں، اس کی ہی دیوانی ہوں۔ میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں۔ ان پاک فضاؤں میں گونجے گی میری دھڑکن، چمکے گی میری چوکھٹ، مہکے گا میرا آنگن۔ میں اپنے بزرگوں کے خوابوں کی نشانی ہوں۔ میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان مستمعین، مساء الخیر۔ میں ہوں حیا خان and you are tuned to یوم دفاع پاکستان اسپیشل ویڈیو لائیو ٹرانسمیشن۔ اب سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری آواز کو اپنی سماعتوں کے بادل سے قبول کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ شکراً علی قبول صوتی بادل استماعی۔ مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا، بخیر راغلے، کوشان گیور، شکس نسکوری، بھلی کرے آئیو، حرکتے آؤ، خوش آمدید، جی آیا نو سب بسم اللہ، بونجور، چاو، نی ہاو اینڈ ویلکم۔ ہاؤ آر یو؟ شما کیستی؟ کیف حالکم؟ کیسے ہیں آپ؟ کی حالت واجا؟ نی ہاو ما، ¿cómo estás? ¿Cómo te libo؟ I hope you will be fine and I am too fine. بالکل قائم أنا بخير الحمد لله. نرحب بكم من أي مكان تسمعون، مرحبا. أرحب بكم جميعا. I welcome you all في مساء جميل وأوتلت نهاية الأسبوع. أن تحبون برنامجنا ولا كيف أقول صحيحا؟ نرجو اور جہاں سے بھی آپ نے ہمیں ٹیون کیا ہوا ہے، چاہے آپ موجود اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، لاہور، کراچی، حیدرآباد، فیصل آباد، کوئٹہ، ملتان، احمد آباد، بہاری، مرینو، شرابہ، کینٹ، مردان، ہری پور، حویلیاں، سوابیہ، تک، خلیل، ولیج، کھاریہ، جہلم، لکی، مروت، ہلگنگ، چکوال، قلعہ، کہاڑ، منارہ، ولی، جہان، گجرات، گجرانوالہ، حسن، متصر، گدو، خوشاب، گھوٹا، میاں والی، پھالیہ، سکر، بہاولپور، بہاولنگر، ٹیا خان، ٹی جی خان، رحیمیہ خان، چینی، اوٹرا، وات، سالی، ہنگ، بجنگ، منو، سیدپور، ولی، سکوٹا، سڑا، کوٹلی، ستیا، مانسیرا، ترپیلا، خانپور، خانی، والودرا، پوریر، کلسیدہ، سوا، صاحب، بلازاد، کشمیر، جموں کشمیر، گلگت، بلتستان، غرب پنجاب، سندھ، کے بلوچستان، دیس پردیس، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، شہر میں یا گاؤں میں، ڈیوٹیز کے دوران یا فرصت کے لمحات میں، اگر ہے آج آپ کی سالگرہ، العدید والعدید من عوائد سعیدتنا اليوم، اگر آپ بیمار ہیں تو get well soon، کلو من السامعین لنا مرد شفاہم اللہ آمین ثم ہیپی ڈیفنس ڈے۔ مجھے کسی نے پوچھا کہ آج کے دن ہوا کیا تھا، اینڈ آئی واز لائک یہ کیا کہہ رہے ہیں، مطلب بہت سے لوگوں نے پوچھا، نہیں پتا ہوتا ہے، شاید مجھے نہ پتا ہو، شاید آپ کو نہ پتا ہو، شاید ہم میں سے کسی کو بھی نہ پتا ہو، شاید ہم میں بہت سے ایسے لوگ ہو جن کو تھوڑا تھوڑا سا پتا ہو، شوائے شوائے۔ ہوا کیا تھا سالوں پہلے، 6 ستمبر 1965 کو مکار دشمن نے رات کی تاریکی میں پاکستان کے دل لاہور پر حملہ کر دیا، جس کا پاکستان کی بہادر بری فوج نے بھرپور جواب دیا۔ ہمارا ہر فوجی جوان جذبہ قوت ایمانی سے سرشار تھا اور وطن کی خاطر مرنے کے لیے ہم وقت تیار تھا۔ پاکستان کے صدر جنرل ایوب خان نے پاکستان کی عوام سے ایک تاریخی خطاب کیا، جس کے بعد بچہ بچہ اور ہر ایک پاکستانی دشمن کے خلاف جنگ کے لیے نکل پڑا۔ یہ قوت ایمانی اور ملک سے محبت کا جذبہ ہی تھا کہ پاکستان نے اپنے سے دگنا مضبوط دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور دشمن کا لاہور کو فتح کرنے کا خواب چکنا چور کر دیا۔ اس جنگ میں پاکستان کی بری، بحری اور فضائی تینوں فورسز نے دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور ان کو بھاری نقصان پہنچا کر ان کی کمر توڑ دی۔ اس جنگ میں بھارت کے 9500 فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ پاک فوج کے صرف 1033 فوجی شہید ہوئے۔
بھارت کے 11,000 فوجی زخمی ہوئے جبکہ پاکستان کے 2,171 فوجی زخمی ہوئے۔ بھارت کے 1,700 فوجی لاپتہ ہوئے جبکہ پاکستان کے 630 لاپتہ ہوئے۔ بھارت کے 516 ٹینک تباہ ہوئے جبکہ پاکستان کے 165 ٹینکس تباہ ہوئے۔ بھارت کے 110 طیارے تباہ ہوئے جبکہ پاکستان کے 14 طیارے تباہ ہوئے۔ جب جنگ بندی ہوئی تو پاکستان کے قبضے میں بھارت کا 1,617 مربع میل کا علاقہ تھا جبکہ بھارت کے پاس صرف 466 مربع میل پاکستانی علاقہ تھا۔ ہم ہر سال اس دن کی یاد میں اپنے شہداء، غازیوں اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے کارناموں کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ دن منانے کا مقصد اپنے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ زندہ قومیں اپنے شہداء اور غازیوں کو کبھی نہیں بھولتی، کیونکہ ان کی قربانیوں سے آج یہ وطن ہے اور رہے گا۔ ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے، آئیے اپنی افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو عام ایام کے برعکس بڑی وہ قربانی مانگتے ہیں۔ یہ دن فرزندان وطن سے حفاظتوں یعنی وطن کے لیے تن من دھن کی قربانی کا تقاضا بھی کرتے ہیں۔ ماؤں سے ان کے جگر گوشے اور بوڑھے باپوں سے ان کی زندگی کا آخری سہارا قربان کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ قربانی کی لازوال داستانیں رقم ہوتی ہیں۔ سروں پر کفن باندھ کر سرفروشان وطن حق و باطل کا رخ کرتے ہیں۔ آزادی کو اپنی جان و مال پر ترجیح دے کر دیوانہ وار لڑتے ہیں۔ کچھ جام شہادت نوش کر کے امر ہو جاتے ہیں اور کچھ غازی بن کر سرخرو ہوتے ہیں۔ تب جا کر کہیں وطن اپنی آزادی، وقار اور علیحدہ تشخص برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ 7 ستمبر 1965 کو پاکستان ایئر فورس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں کو حکم ملا کہ دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیں۔ حکم ملتے ہی پاکستان کے شاہینوں نے اللہ اکبر کا نعرہ فضا میں بلند کیا، غازی یا شہید کی طلب دل میں لے کے اڑان بھر دی۔ قوت ایمانی سے بھرپور اور جذبہ شہادت سے لبریز ہمارے دلیر جاں نثاروں نے فضا میں بلند ہوتے ساتھ ہی دشمن کو تہس نہس کر دیا اور ان کو جہنم رسید کر دیا۔ ہمارے شاہینوں نے پہلے جوابی حملے میں ہی دشمن پر اپنی ہیبت طاری کر دی اور دشمن کو بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا۔ 8 سپٹمبر کی بات کرتے ہیں نا، انسان نے اپنی خدا داد صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے انسانوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے جو ایجادات کی ہیں، اس میں سے ایک انتہائی خوفناک، تباہ کن اور روح کو فنا کر دینے والی ایک اہم شاخ ہے جو سمندر کی کہتے نا گہرائیوں میں، بلکہ جو سمندروں کی سیاہ گہرائیوں میں صرف اجازت کی منتظر ہیں کہ صحیح معنوں میں اس صدی کی انتہائی مہلک، کمپیوٹرائزڈ اور تکنیکی اعتبار سے مکمل ایک ایجاد ہے۔ اس سچائی کا نام آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ اس سچائی کا نام آبدوز ہے۔ سمندر دنیا سے بھی وسیع دنیا ہے۔ ہماری سمندری سرحدیں سینکڑوں میل تک پھیلی ہوئی ہیں، جن کی دفاع کا فریضہ پاک بحریہ، سطح یاب فضا اور زیر آب رہ کر انجام دیتی ہیں۔ موجودہ دور میں سمندری دفاعی تقاضوں میں آبدوزیں انتہائی اہم، مؤثر اور کلی کردار کی حامل ہوتی ہیں، جن کی شمولیت کے بغیر آج سمندری جنگ کا تصور ناگزیر ہے۔ پاک بحریہ کی سب میرین فورس
ہماری سمندری سرحدوں کی تلوار کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاک بحریہ کی آبدوزیں اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی بھرپور صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ آبدوزوں پر متعین ہر دم مستعد جو ہمارے جوان ہیں، ہماری ساحلوں کے نگہبان، مشن کے آغاز سے پہلے حساس حالات کی وجہ سے اس امر کا یقین کر لیتے ہیں کہ پانی اور ہوا دونوں نہ تو آبدوز کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور نہ ہی باہر۔ حتمی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ جب آبدوز گہرے پانی میں پہنچتی ہے تو اسے زیر آب لایا جاتا ہے اور اس کے ٹینکس میں ہوا کی جگہ پانی بھر لیا جاتا ہے، جس سے بھاری ہو کر یہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے۔ زیر آب آنے کے بعد بیرونی دنیا سے اس کا رابطہ محدود ہو جاتا ہے۔ زیر آب رہتے ہوئے ہدف کو سطح یاب پہ دیکھنے کے لیے ٹیلیسکوپ سے کام کیا جاتا ہے، اور اگر ہدف دور ہو تو اس کی شناخت کے لیے جو ہے وہ سونار سے کام لیا جاتا ہے، اور یہ زیر آب آوازوں کو سن کر ہدف کا کمپیوٹر کی مدد سے اس کا صحیح جو ہے وہ تعین اور سند معلوم کی جاتی ہے، جو کہ ہدف رینج میں آتا ہے تو اس پر اچانک حملہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ باہمت نوجوانوں کا مشغلہ ہے، عام لوگوں کا نہیں ہے۔ اس کے لیے انتہائی سخت تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب میرین اسکول پاک بحریہ کا ایک مثالی تربیتی ادارہ ہے۔ آبدوزوں کے اندر نا کم جگہ میں زیادہ چیزوں کو سمویا جاتا ہے، اور اس کے مکینوں کو اکثر انسانی فطرت کے برعکس ہفتوں زیر آب رہنا پڑتا ہے۔ نہ آسمان دکھائی دیتا ہے، نہ زمین۔ پینے کے پانی کی قلت ہوتی ہے، اس حد تک ہوتی ہے کہ عملے کا ہر فرد روزانہ 5 لیٹر پانی کا استعمال کر سکتا ہے۔ آبدوز میں رہنے والے باہمت جوان زیر آب اپنی ایک دنیا بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو ہی ہدف کی اطلاع ملتی ہے، یہ مستعد عملہ اور بھی مستعد ہو جاتا ہے، اور ہر شخص عزم و حوصلے، بہادری اور جان نثاری کے جذبے سے سرشار نظر آتا ہے۔ اپنے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرتے ہوئے مشن کی تکمیل، اور صرف مشن کی تکمیل، یہی سب کی لگن ہوتی ہے، اور اس سچائی کا نام آبدوز ہے۔ ہمارے سمندری راستے ہوں یا خشک راستے یا پھر ہوائی راستے، سب کے سب بے انتہا جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ زمین پر تو ہماری جو ہے نا بڑی دستے ایئر فورس کی مدد سے دشمنوں کے خطرناک عزائم اور خاک میں ملا رہے تھے اس وقت، اور سمندر میں ہماری پاکستان نیوی ایسے مشن پہ تھی جو اگر مکمل نہ ہوتا تو پاکستان کو نقصان پہنچا جو ہے وہ اللہ نہ کرے پہنچ سکتا تھا۔ اللہ پاک سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میرے وطن کے ان پیارے اور عظیم شہیدوں کے درجات جو ہے وہ بلند فرمائے، اور غازیوں کو بے حد خوشیاں اور آسانیاں عطا فرمائے، اور میری تمام افواج کے اور ان کے گھر والوں کے نصیب خیر و کامیابیوں اور خوشیوں سے بھر دے۔ انشاءاللہ we love you our brothers and our soldiers, we are proud and پاک آرمی پہ ہمیں فخر ہے، چاہے وہ نیوی ہے، ایئر فورس ہے، جیتے رہیں ہمیشہ، اور دشمن کے لیے وہ کہتے ہیں سیسا پلائی دیوار بنے رہیں، آمین۔ اور اللہ پاک ہمیشہ آپ پہ اپنی خاص رحمت رکھے اور ہماری حفاظت کرنے والوں کی خاص حفاظت فرمائے، انشاءاللہ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، all salutes to our forces. Thanks for watching and subscribe to our channel.